السلام علیکم دوستو، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آج لندن چھٹی یاترا ختم اور ہالینڈ کی طرف واپسی. تو 2-3 چیزیں تھیں، میں نے کہا ذرا اس پہ آپ لوگوں سے بات ہی کر لیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی ہے، بڑی تگڑی پریس کانفرنس کی ہے، بہت سارے سوالوں کے جواب دیے ہیں. اور جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے 9 مئی کہ 9 مئی کے انتشاریوں کو کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ملے گی اور وہ اپنے انجام تک پہنچیں گے. جس طرح گجرانوالہ میں کچھ انتشاریوں کو آلریڈی سزا مل چکی ہے، 5 سال کی سلسلہ یہ شروع ہو چکا ہے. تو اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ 9 مئی والے جو انتشاری ہیں ان کو کسی بھی طرح سے چھوڑ دیا جائے یا ان کو کسی بھی طرح سے رعایت دے دی جائے. یہ نہیں ہونے جا رہا. تو اس پہ تو اسٹیٹ جو ہے وہ اسٹرک ہے کہ 9 مئی والے جتنے مرضی ڈرامے کر لیں، جو مرضی کر لیں، ان کو کسی جگہ پہ چھوٹ نہیں ملنی. عدالتی کمیشن بنانے کے بارے میں جب ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا جی بالکل بننا چاہیے، ہم اس کے حق میں ہیں. لیکن عدالتی کمیشن تو اس چیز پہ بنتا ہے جس میں کوئی ابہام ہو، جس میں کچھ چیزیں ہڈن ہوں، جس میں کچھ ایسی چیزیں ہوں جس پہ آگے جا کر کچھ نظر نہ آئے، ڈھونڈنا پڑے. لیکن یہاں پر تو معاملہ ہی دوسرا ہے. یہاں پر تو ایک چیز واضح ہے، تمام وہ ثبوت ہیں. کیا اب اس میں کچھ چیزیں اپنی طرف سے ہم ڈال لیتے ہیں؟ کیا وہ بات ان کی ٹھیک نہیں کر رہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ کیا عمران خان کے جانے سے پہلے کہ اگر میں چلا جاؤں گا تو ذرا ان کو سبق سکھا دو، کیا ویڈیوز موجود نہیں ہیں؟ اور کیا عمران خان کے واپس آنے کے بعد یہ کہہ دینا، بجائے کہ ان لوگوں نے جو 9 مئی والے تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا، جلایا جی کی کہتے ہیں پنجابی توڑ پن کی تھی، کیا ان کی مذمت کی تھی؟ تو جواب ہے نہیں مذمت کی تھی، بلکہ یہ کہا تھا کہ جب مجھے رینجرز والے اٹھا کے لے کر جائیں گے تو میرے چاہنے والے، میرے دیوانے، میرے پروانے کیا کریں گے؟ وہ جا کر رینجر کے ہیڈ کوارٹر کو ہی آگ لگائیں گے، وہ جا کے فوج کی املاک کو ہی نقصان پہنچائیں گے. کیا اس کے بعد کسی عدالتی کمیشن کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ تو میرا خیال ہے جواب ہے نہیں رہ جاتی. اچھا، اس کے بعد پھر وہ جو عباد صاحب ہیں ان کی جو ویڈیو ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہمیں سبق سکھانا ہے، پنڈی میں آپ لوگوں نے جی ایچ پر حملہ کرنا ہے اور لاہور میں ہم نے کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگانی ہے، اور وہاں سارے پہنچے ہیں. کیا وہ موجود نہیں ہے؟ پھر وہ آگ لگاتے ہوئے لوگوں کی ویڈیو، پھر وہ جلاتے ہوئے ویڈیو، پھر وہ گالیاں نکالتے ہوئے. اچھا، پھر وہ جو 2-4 مستورات ہیں جو اب بھی جیل کے اندر ہیں، کیا ان کی ویڈیو موجود نہیں ہے کہ یہ ہمارا کھاتے ہیں اور ہمارے لیڈر کو لے کے چلے جائیں گے ہماری ریڈ لائن پر؟ اور پھر وہ جو اپنے ہی لوگوں کو اس میں برا بھلا کہہ رہی ہیں کہ جب وہ خان کو اٹھا کر لے کے جا رہے تھے تو تم لوگ کیا کر رہے تھے. دیکھیں، عدالتی کمیشن تو بات ٹھیک ہے، عدالتی کمیشن کس جگہ پہ بنتا ہے؟ عدالتی کمیشن وہاں بنتا ہے جہاں پہ کوئی ابہام ہو، لیکن یہاں پر تو کسی قسم کا کوئی ابہام موجود ہی نہیں ہے. تو پھر آپ عدالتی کمیشن کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ پھر ڈی جی صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ بنانا ہی چاہتے ہیں تو ضرور بنائیں عدالتی کمیشن. پھر آپ جو عمران خان صاحب کا تاریخی دھرنا ہے، اس وقت پاکستان کو ترقی کرنے سے روکنے کے لیے دیا گیا تھا کوئی، جس میں پی ٹی وی پر حملہ ہوا تھا اور پارلیمنٹ پر حملہ ہوا تھا. پھر ذرا تھوڑی سی مہربانی کر کے اس کو بھی اس میں لے آئیں. تو عدالتی کمیشن آپ صرف 9 مئی سے نہ بنائیں بلکہ اس کو 2013 میں لے جائیں، اور اس کے بعد پھر جو ہوا ان تمام چیزوں پہ ایک کمیشن بنائیں، اور وہ کمیشن پھر فیصلہ کرے کہ جو کچھ ہوا تھا وہ ٹھیک ہوا تھا یا ٹھیک نہیں ہوا تھا. تو یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ اگر اس قسم کا کوئی عدالتی کمیشن سامنے آ جائے. تو بات تو ٹھیک ہے، اور میں تو اس حق میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ اگر آپ نے بنانا ہے تو وہاں پر جا کے بنائیں جہاں پہ پارلیمنٹ میں جب عمران خان صاحب نے اپنے سیاسی کزن کے ساتھ مل کر حملہ کیا تھا، اور اس کے بعد پھر جو ان کی وہ تاریخی کال ریکارڈ کی گئی تھی جس بندے کو بعد میں پاکستان کا صدر بنایا گیا تھا، اس کے ساتھ کہ بھائی صاحب ہم لوگوں نے پی ٹی وی پر حملہ کر دیا ہے اور پی ٹی وی پر ہمارا قبضہ ہو گیا ہے. اور پھر عمران خان صاحب کے جو وہ تاریخی الفاظ تھے کہ بالکل ٹھیک کیا ہے، کیونکہ اس کے بغیر نواز شریف گھر پر نہیں جائے گا، ہمیں نواز شریف کو سبق سکھانے کے لیے پارلیمنٹ پر بھی حملہ کرنا پڑے گا اور پی ٹی وی پر بھی حملہ کرنے کا، اور ایسی چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی. تو انہی چیزوں کی وجہ سے وہ جو ہے وہ شاید کہا ہے ڈی جی صاحب نے کہ اس کو حصہ بنایا جائے تو بنایا جائے. ہم بالکل اس کی حمایت کرتے ہیں جی کہ ایک عدالتی کمیشن بنے. وہ 2013 والے سارے معاملات بھی دیکھیں، 9 مئی والے سارے معاملات بھی دیکھیں، اس کے بعد میں جو درمیان میں دھرنے شرنے سارا کچھ جو ہوا اس کو دیکھ لیں. بہت اچھی بات ہے. میں بھی
ڈی جی صاحب کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ سارا کچھ ہو جائے، لیکن یار اس پریس کانفرنس سے جو بات واضح ہوگی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے 9 مئی والوں کی جان چھوٹتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو کنسرننگ ہے، میرے بھی کنسرن ہے کہ اتنا سلو پروسیس کیوں ہے، کیوں اب تک 9 مئی والوں کے مقدمات کا فیصلہ نہیں ہوا، اتنی لمبی چاڑی کیوں ان کو کھلا رکھا گیا ہوا ہے، ان کو کیوں اتنی سہولتیں، ان کا کیوں اتنا سب کچھ کیا جا رہا ہے، تو اس کو تھوڑا سا لیٹ کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن جان نہیں چھوٹے گی، یہ بات کنفرم ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں جو 9 مئی والے ہیں وہ اپنے اس سفر تک پہنچنے والے ہیں جس کے بارے میں مجھے رات کو کنسرن ہے، تو یہ بلکہ ہونے والا ہے، آج نہیں تو کل۔ چلیں، یہ اچھی بات ہے، خوش آئند بات ہے کہ آنے والے دنوں میں 9 مئی والے جو ہیں ان کا جو ہے نا وہ کور اپ ہونے والا ہے۔ اچھا جی، دوسری بات ایک اور ہے، جسرت عطر من اللہ صاحب جو ہیں وہ کافی زیادہ اس وقت سرگرم ہیں۔ اب کیوں سرگرم ہیں اس کا تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن جو چیز ہمیں تھوڑی سی وہ ان کو دیکھ کر لگتی ہے کہ نہیں یار یہ بات تو آپ غلط کر رہے ہیں، اس چیز کو تو ایسے نہ کریں۔ انہوں نے کہا جی پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں جو عدالتی معاملات ہیں اس میں ہو رہی ہے جی مداخلت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی، اس بات سے ہم بھی ایگری کرتے ہیں، لیکن اب پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو اس وقت وہ جو گلگت بلتستان کے چیف جسٹس تھے، شمیم صاحب شاید ان کا نام تھا، جب وہ اپنا کیس آپ کے پاس لے کر آئے تھے کہ ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ عدالتی معاملات میں کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس لائن پہ چلیں، انہوں نے بلا کر باقاعدہ طور پہ کہا ہے، تو اس وقت بجائے آپ نے اس مداخلت کا مداوع کرنے کے بلکہ الٹا اس پہ ہی توہین عدالت کا کیس لگانے کی دھمکی دے دی تھی۔ تو اب ذرا ہمیں یہ بتائیں، جو 75 سال میں یہ سب کچھ ہوتا رہا، کیا آپ اپنے دور حکومت میں اس کا، میں اب لفظ شاید یہاں پہ یہ یوز کروں کہ آپ اس کا حصہ نہیں رہے تو خیر غیر مناسب ہو جائے گا، زیادہ سخت لفظ ہو جائے گا، حصہ نہیں رہے، لیکن کیا آپ کے نالج میں جب تھا تو وہاں پہ آپ نے سٹینڈ لیا؟ پہلی ہی جو ایسے آپ کے پاس ایک کمپلین آئی تو کیا اس کا آپ نے نوٹس لیا؟ تو جواب ہے کہ آپ نے نوٹس نہیں لیا، اور آپ بجائے اپنے اس وقت کے چیف جسٹس جو تھے، جو دیکھیں یہ الزام جو لگا رہے ہیں نا ایجنسیوں پر اور فوج پر اور اسٹیبلشمنٹ پر کہ وہاں سے مداخلت ہو رہی ہے، مداخلت تو آپ کے اپنے اندر سے ہوتی رہی ہے، وہ والی مداخلت تو آپ کا چیف جسٹس کر رہا تھا، اور اگر آپ کا اپنا چیف جسٹس مداخلت کر رہا تھا تو کیا وہ مبرا ہے؟ اس کو آزادی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو کیا آپ نے اس کا کوئی ایکشن لیا؟ جی لیا، لیکن الٹا لیا، جو وہ کہہ رہا تھا اسی کو الٹا جھوٹا بنا کر اسی کے خلاف آپ کھڑے ہو گئے۔ دوسری بات یہ بتائیں کہ جب آپ کے ساتھی کولیگ جسٹس شوکت صدیقی نے رولا پایا سی تو کیا آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے؟ تو کیا آپ نے، جب آپ کو اس نے بتایا، جب آپ کے باقی دوستوں کو بتایا، ساتھیوں کو بتایا کہ ایسے ایسے جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 وقت کے پہلے وزیر اعظم آلریڈی، بلکہ اس وقت تک 3 وقت کے وزیر اعظم جو ہیں ان کے خلاف اور ان کی بیٹی کے خلاف ان کی 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی، ہر فورم پہ جا کر انہوں نے اپنا مقدمہ لڑا، تو کیا آپ اس مداخلت کے ساتھ کھڑے ہوئے؟ تو جواب ہے نہیں، بلکہ ان کا کہنا یہ ہے جنرل جسٹس شوکت صدیقی کا کہ مجھ سے تو جو رسمی تعلقات تھے وہ بھی توڑ لیے تھے، وہ بھی خراب کر لیے تھے، میرے ساتھ تو اس پہ کوئی بات ہی نہیں کرنے کے لیے تیار تھا، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آج آپ کو اس کی بڑی دکھ تکلیف ہے؟ ہاں ابھی آپ کے کوئی ذاتی چیزیں یا ذاتی مفادات کو کوئی ٹھیس پہنچ رہی ہے، آپ کے دوسرے قریبی ساتھیوں کو کوئی پہنچ رہی ہے، یا اس کی وجہ سے کسی خاص سیاسی لیڈر کو وہ انصاف نہیں مل رہا جو آپ دینا چاہتے ہیں، جو آپ دیتے رہے ہیں، تو پھر ایک علیحدہ چیز ہے، پھر ایک علیحدہ بات ہے، اس کو آپ دیکھ لیں آپ نے کیسے کہنا، لیکن یہ بات نہ کریں کہ آپ اس وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی بڑی دیر سے ہوتی آ رہی ہے اور اب ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ جب آپ کے مفادات ٹکرائے ہیں تو پھر آپ نے یہ بات سوچی ہے، اس سے پہلے آپ کے ذہن میں، دماغ میں یہ بات نہیں آئی تھی۔ اچھا جی، تیسری چیز جو آپ کو بتانی ہے جی وہ غلط ہونے لگا تھا، اور غلط ہو جاتا تو ایک لمبا چکر پڑ جانا تھا آپ لوگوں کے چکر میں، بٹ کافی رسکی قسم کا جو ہے وہ ڈائریکشن ٹھیک کر لی ہے۔ خیر، تیسری چیز جو کنسرننگ ہے، گائیڈ می، تو تیسری جو چیز آپ سے کرنی ہے وہ ہے جی جو 11 تاریخ کو میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جو اجلاس ہو رہا تھا 11 تاریخ کو، وہ 11 تاریخ سے
چلا گیا ہے اب 28 پہ. 28 پہ اس لیے چلا گیا کہ 28 کو یوم تکبیر ہے جو کہ صرف مسلم لیگ نون مناتی ہے. لگتا یہ ہے کہ وہ جو ایٹم بم دھماکہ ہے نا وہ صرف اور صرف پی ایم ایل این کے ہی حق میں گیا ہے یا اس سے جو بچت ہے وہ پی ایم ایل این کی ہی وہ جو پی ایم ایل این کی حمایت میں ہی وہ دھماکہ ہے اور وہ پی ایم ایل این نے ہی دھماکہ کیا تھا. اور اگر وہ اس دھماکے کا کوئی فائدہ ہے تو وہ صرف مسلم لیگ نون کو ہے, پاکستان کو نہیں. تو اس کا یوم تکبیر جو ہے مسلم لیگ نون ہی مناتی ہے, تو اس دفعہ حکومت میں بھی ہوگی تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے منایا جائے گا. اور اسی دن ہی یہ میٹنگ رکھ لی گئی ہے, تو یوم تکبیر والے دن جو تاریخی دن ہے اسی دن ہی پھر میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ منتخب ان کو کیا جائے گا پارٹی کا صدر. اب اس سے تو یہی تقویت ملتا ہے کہ ایک بڑے اچھے دن جس دن باقاعدہ طور پر ثواب ہوتا ہے تو اس کا ڈبل ثواب ہوگا جب نواز شریف صاحب ہے اس دن پارٹی کے صدر منتخب ہوں گے. تو یہ میرے خیال میں زیادہ اچھا ہے دونوں چیزیں. اور پھر اس میں ابھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی ہو جائیں گی کہ اب جو صلاح ہے مشورے ہیں اس کے لیے زیادہ ٹائم مل جائے گا. جو چیزیں ہو رہی ہیں پارٹی کے بارے میں کہ جو انتظامی عہدے ہیں حکومتی عہدے ہیں ان کے بارے میں یا بہت ساری دوسری چیزیں جو ہیں وہ بھی ذرا کنسرن ہو جائے گی. یہ 2-4 چیزیں تھیں, میں نے کہا ذرا آپ سے کر لوں, باقی پھر ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی چیزیں. تھینک یو ویری مچ.